बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर मुख्तलिफ इशूज़ ज़ेर बहस आते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर हम बात कर रहे होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे ख़ास करके दुनिया भर का 8वां सबसे बड़ा शहर। और ये शहर जहां हम देख रहे हैं कि जी बिजली के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, साथ साथ तालीमी मसाइल हैं और इसके साथ साथ सेहत के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, नौकरियों के मसाइल हैं, फंड्स होने के बावजूद तरक्याती काम ना होने के मसाइल हैं। इसके साथ साथ सेफ सिटी के नाम पर होने वाले जो फैसले हैं, होने वाले जो इक़दामात हैं, उस पे भी जानलेवा हादसात आए रोज़ होते हैं। हम ऐसे शहर की बात करें, मैं जिस शहर की बात कर रहा हूँ, ये शहर कोई हमारा पड़ोसी मुल्क नहीं बल्कि अपने ही मुल्क का सबसे बड़ा शहर, शहर काई, जिसे मसाइलिस्तान कहा जा रहा है। इस पर आज खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला होगा, जहाँ हम देख रहे हैं कि जी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम तो किए जा रहे हैं, इक़दामात के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दावे नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में शिकायती सेल भी बनाया जा चुका है और इस शिकायती सेल के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ज़रूरी तौर पे मैं बताना चाहूँगा, मुतनब्बे करना चाहूँगा कि आवाम के बहुत से मसाइल हैं, बहुत सी शिकायत हैं जिनका इंदराज हो रहा है। इंदराज अगर हो भी रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में मसाइल हैं, लेकिन इंदराज होने के मामलात कुछ ही घंटों के हमें नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन 24 घंटे भी अगर मसाइल पर बात करें तो मसाइल हमारे हल होते दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे में हुकूमती इदारे क्या काम कर रहे हैं, अपोजिशन में रहते लोग क्या सिर्फ और सिर्फ बांसुरी बजाएंगे या इसके साथ साथ और भी इक़दामात होंगे, इस पर खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है आदिल अस्करी साहब, खास करके MP हैं, MQM पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है। वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आदिल साहब, तमाम तर सिचुएशन सबके सामने है। मैंने बात की अपने इंट्रोडक्शन में, हम उस शहर की बात कर रहे हैं जो पूरी दुनिया का 8वां सबसे बड़ा शहर है। हम बात कर रहे हैं हम ऐसे शहर की जहां पे उंगलियों पे गिनेंगे तो मसाइल नहीं हैं, लेकिन घंटों अगर इस पे बात करेंगे तो मसाइल ही मसाइल हैं। हल क्या है? और ख़ास करके अब कंप्लेंट सेंटर भी बना दिया गया है, तो क्या शिकायत का अजाला हो रहा है? जी मेरा नहीं ख्याल है कि अगर शिकायत का अजाला हो रहा होता तो अब तक 18 साल की अनइंटरप्टेड पीपल्स पार्टी की हुकूमत टॉप टू बॉटम इसके मसाइल को हल कर देती, कराची को ये बना देती, तो शायद पीपल्स पार्टी कराची क्या, सिंध क्या, पूरे पाकिस्तान में राज करती। लेकिन इनकी कोई पॉलिसी, मेरे ख्याल से इनकी पॉलिसी वो एक ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का वो नारा रोटी कपड़ा मकान, और उसके बाद बीबी की जो जमहूरियत बेस्ड पॉलिसी वो थी, उनका बयानिया था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तो वाकई में बेहतरीन इंतकाम रहा, बाकी काम इन्होंने कर लिया। 18 साल के अंदर पाकिस्तान को इस हाल तक पहुंचा दिया। उनको पता है कि कराची पोर्ट सिटी है और कराची के बगैर ये पाकिस्तान की मईशत नहीं चल सकती, तो कराची पे काफ़ी काम कर लिया है इन्होंने। जो कंट्राक्ट का मंजर पेश कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लोग परेशान हैं। जब बिजली नहीं होती तो कोई रह कर दिखाए 3 घंटे अपने घर में सख्त गर्मी के अंदर। यहाँ पानी नहीं है, यहाँ पर पानी खरीद के पिया जाता है। यहाँ पर उन लोगों पर पानी जो टैक्स देते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, ट्राइमेक्स उनके कस्टमर्स हैं, उनके लिए बिजली नहीं है, उनके लिए पानी नहीं है। गैस के सिलेंडर्स लिए लोग घूम रहे हैं और वो 50% इलाका जो सबब एरिया है और जहाँ पर बिजली भी चोरी होती है, पानी भी चोरी होता है, जहाँ पर गैस भी चोरी होती है। इन सब चीज़ों के बाद मुझे लगता है जैसे अब ये रेड लाइन का मंसूबा अगर आप देखें तो रेड लाइन के मंसूबे को भाई FWO ने, एक कॉन्ट्रैक्टर 3-4 साल से काम कर रहा था, उसने इतनी रिश्वतें दी हैं कि वो तंग आकर अब कोर्ट में चला गया। कोर्ट में तो चला गया, अब इसके लिए नया टेंडर होने जा रहा है। तो कराची वालों को आपके मीडिया चैनल के थ्रू में बताना सर, ये बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं, आपने रिश्वत का नाम लिया है, ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। इंकशाफ की बात ही नहीं है, आपको अंदाजा नहीं है। मैं गलत बयानी कर रहा हूँ, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ कि रिश्वत नहीं ली जाती है यहाँ पर। कोई पाकिस्तान में आपको नहीं मालूम कि रिश्वत दी जाती है यहाँ पर? ये कोई कहने की बात है? कौन सा ऐसा इदारा है जहाँ पर रिश्वत नहीं ली जाती है? कौन सा ऐसा इदारा है जहाँ ईमानदारी से यहाँ पर काम हो जाता है? कोई सरकारी महकमा आप मुझे बता दें, सिंध गवर्नमेंट का, सिंध की करप्ट हुकूमत का कोई ऐसा महकमा जहाँ पर रिश्वत नहीं ली जाती हो? हर महकमे में प्यून से लेकर ऊपर तक सारे अफसरान पैसे लेते हैं और वो पैसे कहीं और भी दिए जाते हैं। आप ये बातें बताने की हैं या ये सबको पता है? यहाँ पर कराची का हर बच्चा जानता है, सूबा सिंध का एक बच्चा जानता है। लेकिन फिर एक बात है आदिल अस्करी साहब, अगर इतने सारे मसाइल हैं और सबको सब कुछ पता है तो चुप साध लेना, आपको नहीं लगता ये भी एक सवालिया निशान है?
میں اوپن میڈیا میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, میں چپ تو نہیں ہوں, میں تو بول رہا ہوں. اور وہ جو پھر دعوے کرتے ہیں, اگر میں سندھ حکومت کی بات کروں, ہم شہر کراچی کی بات کریں, شہر کراچی میں براجمان ہے سندھ حکومت, تو سندھ حکومت جو دعوے کرتی ہے اس کا مطلب وہ دعوے صرف دعوے باتوں کی حد تک ہیں؟ دعوے تو نظر آ رہے ہیں نا, پورا شہر کیا پورا صوبہ اسی کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. کون سی ایک یو سی آپ مجھے بتا دیں پورے سندھ کے اندر, 250 کراچی کی ہیں اور سندھ کی آپ لگا لیں کوئی ہوں گی, اگر لیٹ سپوز اگر 1000 بھی ہیں, 1000 میں ایک یو سی بتا دیں کہ پورے پاکستان میں کوئی ماڈل یو سی بنائی ہوئی انہوں نے سندھ کے اندر, ایک یو سی مجھے بتا دیں. کوئی ایک یو سی بتا دیں جہاں پر صاف پینے کا پانی لوگوں کو میسر ہو, کوئی ایک یو سی بتا دیں جہاں پر کوئی مسائل نہ ہو. ایسا نہیں ہے, یہاں پر سب جھوٹ, بےمانی, عیاری, مکاری, دھوکے بازی, فریب, بددیانتی پر مبنی یہ حکومت ہے کوئی 18 سال سے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو ریڈ لائن کا منصوبہ ہے, اس میں 5 لاکھ لوگ ڈیلی سفر کرتے ہیں, ڈیلی ان کا آنا جانا ہے اس جگہ سے. اور یہ جو ریڈ لائن کا منصوبہ ہے آج یہ ایف ڈبلیو کو دیا جا رہا ہے. جب بھائی یہ 4 سال کے بعد ایف ڈبلیو کو دیا جا رہا ہے تو پہلے ہی ایف ڈبلیو کو دے دیتے, یا ان کو بعد میں جب کراچی کے ساتھ یہ برا حال ہوگا یا صوبہ سندھ کے ساتھ برا حال ہوگا تب تک یہ سارے کے سارے آئیں گے. ایسا کب تک چلے گا؟ ایسا چلے گا نہیں. نظام اس وقت تک انصاف, کہتے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن عدل انصاف جہاں پر ہو اس کا نظام نہیں چل سکتا. جتنی جلدی آنکھیں کھولنے اتنا اچھا ہے. آسٹرچ اپروچ اپنائیں گے تو یہ اس پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. جتنی دنیا میں آپ اپنا نام بنا لیں, لیکن جو شہر آپ کی معیشت, جو صوبہ آپ کی معیشت چلاتا ہے, آپ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے, اس کی کرپشن کو نظر انداز کریں گے, آپ کا شہر, آپ کا ملک نہیں چل سکتا. ٹھیک, تو حل کیا ہے یہ مجھے بتائیں. حل اگر تلاش کرنا چاہیں تو آخری حل ہے کیا؟ آخری حل یہی ہے, جنہوں نے یہ ملک بنایا ہے وہی ملک کو بچائیں, اپنے ہاتھ میں اقتدار لیں, صحیح طریقے سے لیں, صحیح لوگوں کو الیکٹ کرائیں, ایمانداری سے لوگوں کو الیکٹ کرائیں, ایماندار لوگوں کو آگے لائیں. یہ ملک خود بخود چلنا شروع ہو گیا. اور اگر یہ نہیں کریں گے اور یہی بیمان اور 2 نمبر لوگوں کو اپنے مفادات کے لیے یوٹیلائز کرنے کے لیے یہ پیسو ٹریڈر جب حکومتوں میں رہیں گے, جو کہ پہچانے جاتے ہیں, جانے جاتے ہیں, مانے جاتے ہیں کہ یہ کرپشن کے بادشاہ ہیں, یہ دوسرے برے کاموں کے بادشاہ ہیں, ان کے ساتھ یہ شہر نہیں چل سکتا, یہ صوبہ بھی نہیں چل سکتا. سب کو سب پتہ ہے, زیادہ بات اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب یہ مزید پاکستان جو ہے نا, یہ شہر اس بات کا مکمل نہیں ہو سکتا کہ اب وہ اس طرح کی زندگی گزاریں. اب بیسک نیسیسٹی نہیں ہے. لوگوں کا اب جو اینزائٹی لیول ہے وہ بڑھ چکا ہے اور وہ اس چیز پر آ گیا ہے کہ یہاں پر اب مجبوراً جو ہے نا, میرا نہیں خیال ہے کہ آئندہ 2-4 مہینے. اچھا عادل اسکری صاحب, جی آپ تعلیمی نظام پہ بڑی متحرک ہیں اور اس وقت ایک بڑا سوشل میڈیا پہ بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہوا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ خاص کر کے وزیر تعلیم سندھ ہے سردار علی شاہ, جنہوں نے یہ کہا کہ اچھا ہے کہ سندھ کا دیہاتی بچہ AI سے بچا ہوا ہے, ہل چلانے والے کا بیٹا کلہاڑی چھوڑ کر کمپیوٹر کو پکڑے گا تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ اس بیان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ چائنا میں ایگریکلچر دیکھا کس طرح سے ایگریکلچر کی ریفارمز ہوتی ہیں, اور کب تک ہل چلوائیں گے ان سے؟ اور خود سوچ سمجھ کی بات ہے نا, یہ بات کرنی بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے. ضروری ہے کہ میڈیا پر آنے کے لیے آپ کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات کر سکتے ہیں. ٹھیک, AI کو سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں سمجھتے, کس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے. تو کیا ہماری وزراء کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پہلے جو ہے وہ اچھے سے اپنے آپ کو ایڈوانس ٹیکنالوجی اور ایڈوانس جو ایجوکیشن ہے اس سے آراستہ کروائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ 7 سال 2019 سے منسٹر ہیں, 2019 سے 2026 تک منسٹر ہیں, 8 سال ہو گئے. 2007 میں بی بی بے نظیر بھٹو صاحبہ جب شہید ہوئی تھی اس وقت آؤٹ آف اسکول صوبہ سندھ کے بچوں کی تعداد, آؤٹ آف اسکول بچوں کی تعداد 28 لاکھ تھی. آج 18 سال گزرنے کے بعد 2026 میں بچے جو آؤٹ آف اسکول ہیں, جو اسکول نہیں جاتے, جنہوں نے اسکول بھی نہیں دیکھا, ان کی تعداد 80 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. کمپیٹ کر سکتے ہیں یہ سندھ کے بچے؟ یہ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کوئی قومیں بنتی ہیں؟ اچھا دوسری جانب عادل اسکری صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہے, سکھدیو ہمدانی صاحب موجود ہیں اور ترجمان سندھ حکومت ہے, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم سر. سکھدیو صاحب, تمام تر سچویشن سب کے سامنے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسائل کا گڑھ جو ہے وہ شہر کراچی بنتا چلا جا رہا ہے, لیکن ایسے میں ہم نے دیکھا کہ بڑا ایک اچھا انیشیٹو لیا گیا اور وہ انیشیٹو وزیر اعلیٰ سر مراد علی شاہ کی جانب سے کہا گیا اور اس کے اوپر شکایتی سیل بنایا گیا. روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگ بڑے متحرک ہیں, تھوڑا سا میں چاہوں گا اس کو ایکسپلین کیجیے گا کہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور شکایات کون سی موصول ہو رہی ہیں؟
میں جی بالکل اس پہ آتا ہوں. اس سے پہلے میں ایک وضاحت کرتا چلوں. آپ نے ایجوکیشن منسٹر صاحب کے بیان کی بات کی, میرے خیال میں اس کو مس پورٹری کیا جا رہا ہے. ان کا قطعی ایسا کوئی بیان نہیں تھا, میں نے خود وہ سنا ہے. جی ان کے کہنے کا ایک سمپل مقصد تھا, جو آسان زبان انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو, جنریشن جو بھی نیو آ رہی ہے, اس کو نیچر سے, قدرت سے دور رکھیں گے تو ان کی جو سوچنے سمجھنے کی کیپیبلٹی ہے, کیپیسٹی ہے, اس کو اے آئی ڈومینیٹ کرے گی. تو ہمیں اپنے بچوں کو, جس کسان رکھتا ہے اس میں یا رورل علاقے میں, ایسے نیچر کے ساتھ کنیکٹڈ رکھنا چاہیے تاکہ اے آئی ہمارے بچوں کو کمپلیٹلی دماغ پہ حاوی نہ ہو جائے. پہلی بات ٹھیک تو میرے خیال میں اس کو وضاحت کرنا لازمی ہے کہ کیا آپ کی بالکل. آڈینس کافی فالو کرتے ہیں آپ کے شو کو, تو اس کو مس پورٹری نہیں کی جائے. نمبر 1. نمبر 2, بالکل جی شکایتی سیل بنایا گیا. شکایتی سیل پہلے سے چل رہا ہے, کافی سالوں سے پہلے سے چل رہا ہے, ابھی سے نہیں. بیچ میں انفارچونیٹلی جب کیئر ٹیکر کا دور آیا, ایک سی ایم صاحب آئے تھے کیئر ٹیکر کے, ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں بولیں گے, بٹ اس دور میں یہ جو ہے اس کو دھیان نہیں دیا گیا. سی ایم صاحب نے اس کو دوبارہ ریوائو کیا, اور ابھی جو بھی منسٹرز ہیں, ترجمان ہیں, مشیر ہیں, وزیر ہیں, سب کی ڈیلی ڈیوٹی ہوتی ہے ان کے اسکیجول پہ, تاکہ عوام جو ہے وہ ڈائریکٹ ان سے رابطہ کریں اپنے مسائل کے حل کے لیے. اکثر ایک ایسے پورٹری کیا جاتا ہے کہ ان میں جو وزیر ہیں یا ایم پی اے ہیں یا ترجمان ہیں, وہ کوئی عوام سے دور ہیں, عوام سے کوئی رابطہ نہیں. ایک ڈائریکٹ رابطے کی لائن دی گئی عوام کو, وہ اپنا غم و غصہ بھی ہمیں سنائیں, اگر انہوں نے 4 باتیں ہمیں سنانی ہیں وہ بھی سنائیں, اپنے مسئلے کا ڈائریکٹ ہم سے پوچھیں کہ مسئلہ حل ہوا کیوں نہیں ہوا, اپنی ڈائریکٹ فرسٹریشن بھی ہم پہ کریں, اپنا ہم سے اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں, اپنے مسئلے بھی وہاں پہ بتائیں. تو ڈائریکٹ عوام کو یہ ایکسیس دیا گیا ہے. اکثر ابھی ہمارے بھائی بیٹھے ہوتے عسکری صاحب, پتہ نہیں کتنی بڑی انہوں نے ایک لسٹ بنا دی, جھوٹ, فریب, فراڈ, 18 سال فلاں ڈمکا. میرے بھائی 3 سال ہے کراچی ہمیں ہینڈ اوور ہوا ہے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے. 21 سال سے زیادہ, 25 سال سے زیادہ رادر ایم کیو ایم کے پاس یہ شہر رہا ہے. ابھی بھی ایٹ دا مومنٹ وین وی آر اسپیکنگ, ایم کیو ایم وفاقی وزارتوں میں بیٹھی ہوئی ہے, مزے لے رہی ہے. جو بھی ہم نے یہ چیزیں انہیرٹ کی ہیں, اسٹرکچرل ایشوز انہیرٹ کیے ہیں, یہ ایم کیو ایم کی جانب سے ہمارے پاس ہے, ہم نے کریٹ نہیں کیے. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمارا گورننس ماڈل بالکل آئیڈیل ہے, مسئلے ہوں گے, ہم ایڈمٹ بھی کرتے ہیں, اپنے مسئلوں کو عوام کے سامنے رکھتے بھی ہیں, پر عوام کا بیٹھ کے جھوٹ پہ بیانیاں بتائیں اور نہ بتائیں کہ آپ بھی تو ہیں نا ابھی وفاقی حکومت میں, آپ نے تعلیمی نظام, وفاقی ایجوکیشن منسٹری آپ کے پاس ہے. ابھی آپ بات کرتے ہیں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے 80 لاکھ بچے. بھائی آپ نے کیا کر دیا مجھے بتا دیں نا, چھوڑیں ہماری بات, آپ کے بقول ہم نااہل ہیں, ہم نکمے ہیں نا. آپ تو 2 سال سے وفاقی وزارت ایجوکیشن لے کے بیٹھے ہیں, اس سے پہلے سائنس اور ٹیکنالوجی لے کے بیٹھے ہوئے تھے. آپ پروٹوکول شاہانہ انجوائے کر رہے ہیں, ہر چیز کریں. آپ نے کیا کر دیا؟ کیا آپ کا یہی کام ہے کہ پیپلز پارٹی پہ تنقید کر کے, پیپلز پارٹی کے خلاف ووٹ لے کے, وزارت لے کے بیٹھ جاؤ, تنقید کرے, کام نہ کرے کوئی بھی؟ پہلی بات. دوسری بات, ایشوز ہیں شہر میں, بہت بڑا شہر ہے جی, اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے. ہماری بھرپور کوشش ہے کہ شہر کے ایشوز کو دیکھیں. اگر ریڈ لائن کا بات چل رہی تو ریڈ لائن سے حکومت کیوں لائی؟ کراچی کو ترقی دینی تھی نا. ہم نے کراچی میں بھی بس ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم دینا تھا سر, لیکن یہ نہیں لگتا کہ بہت پرولونگ کر دیا اس چیز کو؟ پرولونگ ہو گیا ہے, ہم بالکل مانتے ہیں. اس میں جو اسٹرکچرل ایشوز آئے, جس میں K4 کی ایک بار ہم نے روڈ بنا, دیکھیں ان دی اینڈ جتنے بھی مسائل ہو نا, سب سے زیادہ مسائل عوام فیس کر رہی ہوتی ہے. پچھلے 4 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام ہی ان تمام. جی, آئی ایگری وتھ یو کمپلیٹلی. عوام کرتی ہے اور عوام کا حق بنتا ہے, اگر کہیں پہ تکلیف فیس کر رہے ہیں تو ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. ہم کبھی بھی اکاؤنٹیبلٹی سے دور نہیں بھاگتے. نہیں تو کیا کوئی ازالہ ہوگا اگر کوئی, جو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آئے دن یونیورسٹی روڈ کے اوپر جو ہے واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں بتائیں نا کہ کیا ان کی شکایات کا کوئی ازالہ کیا ہے ابھی تک؟ 2 چیزیں. پہلی بات, کراچی پورا یونیورسٹی روڈ ہے, کراچی میں بہت ساری اور بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. دوسری بات, یونیورسٹی روڈ اپنا پرولونگ ہو گیا ہے, دوبارہ سے کانٹریکٹ اوارڈ کیا, ایف ڈبلیو کو 90 ڈیز کی ڈیڈ لائن دی ہے. انشاءاللہ اس کو دوبارہ ہیڈ آن لیا ہے. جو یہ ایشوز عوام فیس کر رہی ہے, ہم معذرت خواہ بھی, اور انشاءاللہ اس کو جلدی حل کریں گے. اس میں اسٹرکچرل ایشوز آ گئے تھے, BRT کے ریڈ لائن کے ساتھ ساتھ K4 کی لائننگ کا. پھر سوئٹ سرجن کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہو گیا, ہم نے روڈ بنا دی, انہوں نے اپنی لائنیں بچھانی تھی کھود کی, وہ مسئلے ہو گئے, جس کی وجہ سے 1-1.5-2 سال زیادہ اس میں آگے, پر انشاءاللہ مسئلہ جلدی حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری جانب عادل عسکری صاحب موجود ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ. جی عادل صاحب, کیا کہیں گے؟ آپ بھی وزارتوں میں رہے ہیں, آپ کو بھی ایک لمبا لانگ ٹائم پیریڈ دیا گیا, تو کتنی چینجز آئیں؟ ظاہری سوال کیا جا رہا ہے سکھدیو صاحب کی جانب سے, کیا کہیں گے؟ اچھا, یہ موضوع بات نہیں ہے, میں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, ان کی گفتگو بھی اچھی تھی, لیکن یہ ہے کہ میں اپنے دوست کو یہ بتا دوں, قابل دوست کو, کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ صوبے باعث پہ آ رہے ہیں.
اور اس صوبوں کے اندر وفاق سے کوئی بھی چیز ہم نہیں لا سکتے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو خود مختاری مل گئی تھی. صوبوں کی خود مختاری میں جتنا بھی NFC کا فنڈ تھا وہ پروونشل فائنانس کمیشن میں آتا تھا، اور فائنانس کمیشن نیچے نہیں اترا، اور ہر چیز کی پاور جو ہے وہ CM کے پاس ہے، چیف ایگزیکٹو اتھارٹی وہ ہیں. دوسری بات انہوں نے کی کہ 3 سال ہمیں ہوئے، 3 سال نہیں ہوئے تو 3 سال 3.5 سال وہ میئر ایڈمنسٹریٹر بھی رہے مرتضیٰ وہاب، اور 3 سال یہ کم از کم 6.5-7 سال ہوئے ہیں ان کو اس کراچی شہر پر پورا اختیار کے ساتھ. لیکن اب یہ جاننا یہ ہے کہ اس میئر کو اسی پیپلز پارٹی کیوں نہیں اختیار دیتی. وجہ یہ ہے، اب میں کس سے یہ سوال کروں کہ آپ کے ٹاؤن چیئرمین ہے کوئی 11 کے قریب اس کراچی شہر کے، بلدیات پوری آپ کے پاس ہے، ڈپٹی میئرشپ آپ کے پاس ہے، میئرشپ آپ کے پاس ہے، لوکل گورنمنٹ کا منسٹر آپ کے پاس ہے، وزارت داخلہ آپ کے پاس ہے، وزیر تعلیم آپ کے پاس ہے، وزیر ٹرانسپورٹ آپ کے پاس ہے، سینئر وزیر آپ کے پاس ہے، CM مراد علی شاہ پیپلز پارٹی کا ہے، چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہے، صدر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. مجھے بتائیں آپ کو کون سے اختیارات چاہیے اس شہر کو، اس صوبے کو بنانے کے لیے، اور کتنی بار انہوں نے معذرت کی ہے، مہذب آدمی ہیں، بہترین ہے، اچھی گفتگو کی ہے. لیکن میں بھی یہ جاننا چاہوں گا کہ ایسے کون کون سے اختیارات آپ کو چاہیے. ریڈ لائن آپ پہلے دے دیتے، آج ضرورت کیا ہے؟ اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر کرپشن کے لیے پروجیکٹ بنائے جاتے ہیں. ڈیولپمنٹ کے اندر پہلے ہوتی تھی کرپشن، اب کرپشن کے اندر ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے. بہت برے حالات ہیں. اگر آپ یہ ہب کینال کی وہ جو کینال کی بات کریں گے، وہاں 12 ارب روپے ڈوب گئے ہیں، ٹوٹل ڈوب گئے ہیں. اس کی انکوائری چل رہی ہیں، مجھ سے بھی چیزیں مانگی گئی ہیں، ہم بھی جا کر دے رہے ہیں، لیٹر لکھ رہے ہیں. اور اس طرح کے ایک نہیں ہے، کئی واقعات ہیں. دیکھیں اگر اس کو کمپیٹنسی لیول پر کرنا تھا نا، میرٹ کی بنیاد پر نوکری دیتے تھے، جیسے پنجاب میں کراچی اور لاہور کا آپ کمپیریزن کریں گے، آپ لامحال وہاں پر 6 مہینے میں انڈر پاس بن جاتا ہے. یا کریم آباد کا انڈر پاس یقین جانیے 4 سال میں بن سکا. 1 ارب 20 کروڑ کی کاسٹ تھی، اس کی ریوائز ان کو بڑا اچھا آ گیا، ریوائز کرنا ریویژن میں چلا جاتا ہے، اور اس کی کاسٹ بڑھ گئی 3.5 ارب روپے. جو ہب کینال تھا وہ 9 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا، 12 ارب روپے میں ختم ہوا، اور وہ بھی اس کے اندر تھریا اور مٹی اور سیمنٹ نہیں ڈالا گیا. کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. یہ ساری باتیں اگر اس میں معذرت کرنے کی ضرورت نہیں، نیشنل میڈیا پر بولیں اور ختم کریں، اور بولیں کہ ہم ریزائن دیتے ہیں، ہم جان چھڑاتے ہیں، ہم سے نہیں ہو سکتا. ایک آدمی کو بٹھائے ہوئے 18 سال ہو گئے، بس اس کی بہت کنٹرولنگ ہو گئی ہے، وہ ہر چیز میں دلائل رکھتا ہے. تو اب کہتے ہیں کہ 40 عالموں کو ایک اگر آدمی اپنی بات کو کنونس کرے تو وہ کنونس ہو سکتے ہیں 40، لیکن ایک جاہل 40 عالم بھی اس کو کنونس نہیں کر سکتے. وہی حالات ہیں اس شہر کے، اس صوبے کے. بڑی محبت کرتے ہیں اس ملک سے، اس صوبے سے، اس شہر سے. ہم چاہتے ہیں کہ ادھر کے لوگوں کے لیے حالات بہتر ہو جائیں، اور یقین کریں کہ ہر اچھی چیز پر پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے. لیکن یہاں پر اب اچھا نہیں ہو رہا ہے. 18 سال میں ان کی جو طاقت ہے نا، وہ طاقت جو ہے نا بڑھ چڑھ کر بول رہی ہے، اور وہ طاقت اتنی نہیں رہنی چاہیے. یہ ریاست پاکستان کو سوچنا چاہیے، یہ حکومت پاکستان کو سوچنا چاہیے. اپنے مفادات کے لیے، اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، اپنی چھوٹی بوٹی کے لیے پوری گائے حلال نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، سکھدیپ صاحب کیا کہیں گے؟ پہلے تو میں دوبارہ بولوں گا، 18 سال نہیں ہوئے. 2021 تک وسیم اختر صاحب میئر تھے. اس سے پہلے کون میئر تھا یہ بھی آپ کو پتہ ہے. اس سے پہلے کون میئر تھا یہ بھی آپ کو پتہ ہے. آپ 1980 سے میئر نکال لیں، 2021 تک پیپلز پارٹی کا تو رہا نہیں. پہلی بات، ہم نے کبھی بھی اختیار کا رونا نہیں رویا. ہم نے یہ کہا ہے کہ 2023 میں ہمارے میئر نے حلف کیا. 2021 سے 2023 تک وہ ایڈمنسٹریٹر تھے، تو ان کے پاس چارج تھا، اختیار تھا ڈے ٹو ڈے ایشوز حل کرنے کا، لانگ ٹرم ایشوز پروجیکٹ دینے کا ان کے پاس قانونی اختیار ایڈمنسٹریٹر کے پاس نہیں ہوتا. 2023 میں ہمارا میئر آیا، ہم نے کہا ہم نے ایک بڑا بگڑا ہوا نظام انہیرٹ کیا ہے، اور یہ دن بدن بگڑتا جا رہا ہے کیونکہ شہر بڑا. ہمیں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے چیزوں کو سیدھا کرنے میں. تو سر آپ کہہ رہے ہیں بگڑتا جا رہا ہے، اس کا مطلب کنٹرول نہیں، کنٹرول سے آؤٹ آف کنٹرول ہے. جب میں آپ کو ایک بیمار مریض دوں، آپ اس کو اسپتال میں ICU میں ڈالے، تو آپ کو ٹائم لگتا ہے اس کی طبیعت کو اسٹیبلائز کرنے میں، اس کو واپس صحت مند کرنے میں. ہم اس پروسیس میں ہیں ابھی کہ پرانے بگاڑ کو بھی روکیں، نئی ڈیولپمنٹ بھی لائیں. گوسٹ امپلائیز KMC میں کس نے ڈالے؟ 100 سے زیادہ، 200 سے زیادہ کس میئر کے دور میں آئے؟ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں کون سے گوسٹ امپلائیز آئے؟ یہ جو ہمارے اوپر چلاتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، تو اس کا جواب بھی دے دیں. اگر 18ویں ترمیم کے بعد سارے صوبوں کے پاس ہیں اختیارات، تو بھیا وفاقی وزیر ہے، ملک کے وزیر ہیں، چھوڑ دے وزارت. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں پارٹی کی وفاقی حکومت میں اسی لیے ساتھ دیا کہ کراچی کے لیے وہ ہمیں کچھ دے گی. کیا لائیں آپ؟
दूसरा साल है, इससे पहले आप पीटीआई के साथ बैठे थे, उससे पहले आप दोबारा नून लीग के साथ बैठे थे। मुझे मुख्तार साहब एक साल बता दें पिछले 25 सालों में जिसमें एक साल भी एमक्यू वफाकी हुकूमत का या वजारतों क्या मजे उन्हें ना लिखे हो, एक ऐसा साल भी नहीं। कंटिन्यूटी इनकी चलती आ रही, मेरा भी इनके पास थी। ये कहते हैं माजरत खवानाओ, देखिए हम हुकूमत है, हमारा काम है आवाम को सर्व करना। अगर हमारी किसी भी गवर्निंग लेफ्ट की वजह से आवाम सफर करी तो हम माजरत करेंगे, हम अपने आप को अकाउंटेबल ठहराएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि आप माजरत ना करें, कितनी बार करेंगे। उसे जितनी बार करोगे 5 साल बाद इलेक्शन आएगा। जी सुखदेव साहब, ठीक, आप 11 टाउन जिससे पीपल्स पार्टी की तो 9 टाउन जमात इस्लामी के वहां पे बात कर लें। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ सिग्नल्स के इश्यूज हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया सुखदेव दास हमदानी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और आदिल अस्करी साहब क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि 9 टाउन जो है ना वो जमात इस्लामी के भी हैं, उनके हवाले से भी ज़ाहिर कुछ गुफ्तगू कर लें। ज़ाहिर वो उनका ये कहना है कि शायद पीपल्स पार्टी पे ही सारा जो है वो वार है, क्या कहेंगे? गुफ्तगू जो है वो आप, ये तो आपको भी देखने की बात है कि आप मेरे ख्याल से कराची आए थे, आप खुद भी समझ रहे हैं कि यहाँ पर रोडें, जिस घर में आप जिस जगह पर रहते होंगे, यहाँ तक आप अपने यहाँ जॉब के लिए जब आए होंगे तो यहाँ पर किस हालात में आप आते हैं, आपको खुद अंदाजा है। ये किस तरीके से बात करके चले जाते हैं, पुरानी बातें करते हैं, 18 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, हो गई खत्म हो गया। एक बच्चा बड़ा हो गया, एक बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद वो 18 साल में यूनिवर्सिटी में आ गया और दुनिया घूमने चला गया, दुनिया में पढ़ने चला गया, बात खत्म हो गई है। नहीं है ये बात सही, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, ठीक तरीका नहीं है ये अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देखें, फूड डिपार्टमेंट देखें, एजुकेशन देखें, 2.25 लाख लोग हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, 2.25 लाख। पढ़ाई आपको पता है कितनी है? 1,67,50,000 बच्चे हैं जिनको पढ़ना चाहिए, जिसमें से 50 लाख बच्चे सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ सिंध पढ़ा रही है। एक बच्चे पर 48,000 रुपए खर्च होता है, एक बच्चे पर। तो भाई स्कूल बंद करो और इनको दे दो। एक टीचर 2-2, 2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की तनख्वाहें हैं टीचरों की गवर्नमेंट स्कूल के, पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि बैड गवर्नेंस है। यहाँ पर सारे इख्तियारात सीएम के पास हैं, सीएम ने नीचे दिए नहीं है। यहाँ के मसाइल जो है वो पॉपुलेशन के हैं, इधर के पॉपुलेशन को सही गिना नहीं जाता है। ये कराची के साथ एक वाकया थोड़ी है, हल्की सी बारिश तो हो जाए फिर अंदाजा होगा। यहाँ डेली लोग, सर वो कह रहे हैं कि देखिए, वो कह रहे हैं कि हम जमहूरी लोग हैं तो हम माजरत भी कर सकते हैं, जारी हमसे काम अगर नहीं हुआ या आवाम को तकलीफ हो रही है, माजरत कर तो रहे हैं। वो न्यूज़, ये माजरत से मेरे बच्चे वापस आ जाएंगे जो मर रहे हैं, उसमें तो सिंधी बोलने वाले बच्चे भी मर रहे हैं, पश्तो बोलने वाले भी मर रहे हैं, उर्दू बोलने वाले भी मर रहे हैं, डब्बर के नीचे आकर, बस के नीचे जाकर। ये ऐसे माजरत से चीजें होती हैं। आपको पता है अमेरिका के अंदर एक सदर प्रेसिडेंट थे 1971 के अंदर, वाटर गेटवे स्कैंडल हुआ था, सारी कैबिनेट पर बात आ रही थी, उन्होंने कहा था कि चूंकि मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हूं और मैं रिजाइन देता हूं। निक्सन उनका कोई गालिबन नाम था 1971 के अंदर। तो जो महज़िब माशरे होते हैं उसके अंदर इस तरह के वजीर होते हैं जिनसे कोई गलती हो जाए तो रिजाइन दे देते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि टीवी चैनल पर आकर मातहत करें, रिजाइन दे, इनको बोले कि उन लोग नाअहल लोगों को निकाले। और अच्छे बेहतरीन एमपीएस वहाँ पीछे बैठे हुए, वो खामोशी से बैठे रहते हैं। इस असेंबली में हम जाते हैं ना तो हमें पता है, आप हमसे पूछें हम बताएंगे कि वहाँ पर अच्छे लोग भी हैं पीपल्स पार्टी में जिनको आगे नहीं लाया जाता। 3 जनरेशन हो गई है उनकी, 3 दिहाइयों से वो अपने हाथ से वोट तो ले आते हैं, लेकिन वो आ नहीं सकते क्योंकि वो वजीर बन नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है वजीर बनने वाली। वो यहाँ पर वजीर बनने के लिए कैपेबिलिटी, आपको कुछ और कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। ठीक। अच्छा, दूसरी जानब हमने ये भी देखा है आदिल अस्करी साहब के खास करके जो है वो हम ये देख रहे हैं कि फारूक सत्तार साहब का भी बयान जो है वो सामने आया था और वो कह रहे थे कि जी अब जब इलेक्शन होंगे तो सबसे ज़्यादा सीटें भी बढ़ेंगी उसमें। अब वो सीटें बढ़ेंगी, ये मामला हमें समझ नहीं आ रहे कि सीटें कैसे बढ़ेंगी। और दूसरा उनका ये भी कहना था कि खास करके कि गवर्नरशिप के हवाले से कि सूद समेत वापस लेंगे, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे सर? बस ये होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला, उम्मीद है शहर के लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है। मुल्क के, दुनिया के हालात इस शहर की तरफ ही देख रहे हैं। अगर इस शहर को नहीं गया, कौन सा पोर्ट है इनके पास? पूरे पाकिस्तान में कौन सा पोर्ट है? बस यही हमारी खुशकिस्मती है और यही हमारी बदकिस्मती भी है, क्योंकि इस इंटरनेशनल पोर्ट को किसी साजिश के तहत रोका गया। इस शहर के हालात को और इसके वाकयात को इसी तरीके से किया गया है। कौन लोग थे जो 1970s के अंदर यूएई को बताकर आए थे और भी जगहों को बताकर आए थे कि आपके यहाँ तो इतना तेल है, आपके यहाँ ये होना चाहिए?
کون سے ایسے سر کوٹا سسٹم پہ کیا کہیں گے؟ کیونکہ اب بھی جب بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ آگے تک نکل آتی ہے، لیکن ہم جو اندرونی مسائل ہیں، جو پیپر پہ اندراج ہوئے مسائل ہیں، اس پہ ہم گفتگو ہی نہیں کرتے ہیں۔ کوٹا سسٹم پہ ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ جی شہر کراچی کے جو لوگ ہیں ان کے لیے پھر کچھ ایک مخصوص جو ہے نا پرسنٹیج رکھ دی جاتی ہے، یا کچھ نہ کچھ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ نہ کچھ کمی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال میں صالح ایک ہم نے دیکھا کراچی کا لڑکا ہے، 26 سال کا لڑکا ہے، جو کہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ایلون مسک نے اس کی اپنی جو کمپنی ہے کرسر کی، وہ اس نے جو ہے تقریباً 160 ارب ڈالر کے جو ہے نا اس کی لگائی گئی ہے قیمت۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے اگر ریچسٹ مین کی فہرست میں دیکھیں تو ہم اس کا بھی نام دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تو کوٹا سسٹم پہ ایک سوال یا نشان یا ایک تماچا ہو گیا کہ ایک ایسا لڑکا جو کہ یہیں کہیں رہنے والا، یہیں پڑا بڑا، اور یہاں سے جو ہے وہ ایک اتنا اچھا ریمارکیبل پوزیشن پہ پہنچ گیا۔ یہ اچھی بات کی آپ نے۔ وہ جو لڑکا ہے وہ یہاں سے نکل کر MIT گیا، MIT سے اس نے پڑھا، اور MIT سے پڑھنے کے بعد اس نے وہاں پر کمپنی بنائی اپنے 3 دوستوں کے ساتھ، اور اس نے کرسر نام کا ایک کوڈ جنریٹ کیا، اور وہ بڑا مشہور ہوا، فیمس ہوا، بڑھتا چلا گیا۔ تو ایلون مسک نے اس سے 60 ارب ڈالر کی اس کو پیشکش کی ہے، اور یا 10 ارب ڈالر اور شراکتی کوئی ان کے ساتھ مفاہمتی وہ کرنا چاہتا ہے ایلون مسک۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی 18 سال کی حکومت، جس میں یہ کم از کم 2, 4, 5 ارب ڈالر رشوتوں کی شکل میں اور دوسری شکلوں میں کما چکے ہیں۔ دیکھیں ایک ہی بچہ اس زمین کا، وہ 60 ارب ڈالر ایک ہی وقت میں ہے۔ تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو اسی طرح آگے کے مواقع دیں گے تو یقین کریں یہ صوبہ بہت آگے ترقی کر جائے گا۔ یہ پاکستان کا سب سے خوشحال صوبہ ہے، سب سے زبردست، لیکن بدقسمتی کے ساتھ سب سے زیادہ غربت اسی صوبے کے اندر ہے۔ سب سے زیادہ کاروکاری یا آنر کلنگ جیسے کہتے ہیں، غیرت کے نام پر نہیں، بے غیرتی کے نام پر قتل اسی صوبے کے ہیں، ناردرن پارٹ آف دا سندھ کے ہیں۔ مطلب آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ریاست پاکستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ حکومتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم سے سوال کرتے ہیں، ہماری سیاست موروثی نہیں ہے، ہم مڈل کلاس غریب متوسط طبقے کے نمائندوں کو اسمبلیوں میں بھیجتی ہے۔ یہ ہے MQM کی روایت، اور اس روایت کو برقرار رکھا ہوا ہے آج تک، جیسے بھی جس طرح کے بھی حالات ہوں۔ انہی بچوں نے کراچی کو بنا بھی دیا تھا، انہی لڑکوں نے کراچی کو بنا بھی دیا تھا پورے پاکستان کے اندر، پورے ورلڈ میں اس کا نام تھا۔ آپ دیکھیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ موروثی سیاست کبھی بھی نہیں آنے دے گی۔ موروثی سیاست میں بھی 2 طبقات ہیں، ایک وڈیرے اور جاگیردار، اور ایک صنعت کار۔ اب دیکھ لیں کہ پاکستان کا نظام کون چلاتا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے حالات میں MQM کی اہمیت بھی بڑھے گی، اور MQM کا یہ جو نظریہ ہے غریب متوسط طبقے کے پڑھے لکھے لوگوں کو ایوانوں تک پہنچانا، جہاں پر مزدور کی نمائندگی مزدور کر رہا ہو اور کسان کی نمائندگی کسان کر رہا ہو، کوئی جاگیردار اور وڈیرا نہیں کر رہا ہو، کوئی صنعت کار۔ عادل اسکری صاحب، آنے والے وقتوں میں کیا ایسا ہمیں لگ رہا ہے کہ MQM کی جانب سے کچھ ٹیکنوکریٹس بھی آئیں گے؟ 100% ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب اشد ضرورت ہے۔ 100% آئیں گے اس شہر سے۔ اب آئندہ آنے والے بلدیات کے اندر ایماندار UC چیئرمین آئیں گے، ینگ آئیں گے، پڑھے لکھے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بھی غلط جس کا ماضی بھی داغدار ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم اس کی راہ میں رکاوٹ ہوں گے اور بنیں گے، اور اچھی قیادت، ینگ انرجیٹک قیادت MQM کی آئندہ بلدیات میں آپ کو اور نظر آئے گی، اور اس شہر کو ہم ٹھیک کر لیں گے، اور یہ شہر ہم ہی ٹھیک کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اس شہر کے وارث ہیں، اس شہر کے بیٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے عادل اسکری صاحب، اور اس کے ساتھ بہت شکریہ ہمارے ساتھ سکھدیو ہمنانی صاحب موجود تھے۔ وقت شارٹ بریک کا، بریک پہ جائیں گے، واپس آتے جڑے رہے، دیکھتے رہے خصوصی پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر خوش آمدید کریں گے اپنے پروگرام انسائیڈ دی نیوز میں، اور ہم بات کر رہے ہیں مسائلستان کی، یعنی کہ ہم بات کریں شہر قائد کی۔ شہر قائد میں ہونے والے جو مسائل ہیں، انہوں نے عوام کو اتنا مجبور کر دیا ہے کہ وہ ہاتھوں پہ تو ایک مسائل گنے نہیں جا رہے، لیکن ایسے میں انہوں نے یہ کہا کہ شہر قائد کو، شہر کراچی کو مسائلستان کہہ دیں تو شاید جو حکومت میں بیٹھے براجمان ہوئے ہوئے لوگ ہیں، شاید ان تک یہ آواز پہنچ جائے اور شاید کچھ مسائل جو ہے وہ حل ہو سکے۔ اچھا جی، اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد فاروق صاحب، جماعت اسلامی صاحب کا تعلق ہے، ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فاروق صاحب کیا کہیں گے؟ خاص کر کے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسئلے اتنے ہیں کہ ہر ایک مسئلے کے بعد 4 مسئلے اور آ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ حکومت کے لیے بھی بڑا ٹف ٹائم ہے کہ ایک مسئلہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں 4 مسائل اور نکل آ رہے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ کیا حکومت کی سے کارکردگی ہے یا خاص کر کے کچھ اور بھی معاملات ہیں؟ نہیں، بہت شکریہ۔ نہیں، حکومت کے پاس مسائل آتے ہیں، اور آپ سمجھ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ایک مسائل حل کرنے کے لیے جاتی ہے، 4 اور کھڑے رہتے ہیں،
تو سارے مسئلہ ہی حکومت ہے اصل میں. تو یہ جو 18 سالہ کارکردگی ہے نا پیپلز پارٹی کی, یہی تو پرابلم ہے, انہی کے کھڑے ہوئے کیے ہوئے مسائل ہیں یہ. تو یہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. جب کوشش کریں گے تو مسئلے حل ہوں گے نا. مسائل تو اس لیے کھڑے ہیں کہ سر وہ کہتے تو ہیں, ابھی کچھ دنوں پہلے بھی سکھدیو صاحب کا ایک بیان آیا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ خاص کر کے جو رد عمل دیا تھا انہوں نے امیر جماعت اسلامی کا جو بیان تھا, جس پہ انہوں نے کہا کہ جی اگر وضاحت چاہیے اور جو عملی طور پر کام ہو رہے ہیں تو ہمیں تو جتنے گھنٹے دیں گے اس پہ ہم وضاحت کرتے چلے جائیں گے, پروجیکٹ بتاتے چلے جائیں گے, لیکن آپ کے پاس تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوگا. جی وہ یہی تو کہہ رہے ہیں. آپ ان کو کہیں گے نا وضاحت کریں تو وہ 2-3 گھنٹے ٹی وی کے اوپر وضاحت کر دیں گے, پریزنٹیشن پیش کر دیں گے, اسٹیج پہ پروگرام کر دیں گے, آپ کو جو ہے بہت اچھی پیرس کی تصویریں دکھا کے اور نئے روڈوں کی اور اے آئی جنریٹڈ تصویریں دکھا کے, ویڈیوز دکھا کے آپ کو کہیں گے کہ یہ کراچی ہے. لیکن کراچی والوں سے پوچھیں گے کراچی کیا ہے. میں بتاتا ہوں کو کراچی کیا ہے. کراچی میں پانی ہے نہیں, کراچی میں بجلی نہیں ہے, کراچی میں گیس نہیں آ رہی, کراچی والوں کو ٹرانسپورٹ نہیں میسر ہے, سیوریج کا نظام یہاں پہ درہم برہم ہے, روڈ اور انفراسٹرکچر یہاں پہ تباہ حال ہے, کچرا یہاں سے اٹھتا نہیں ہے, کچرا کنڈی جیسی شکل کراچی نے پورے کراچی نے اختیار کر لی, تعلیم پہلے ہی یہاں پہ ناپید ہے, انڈر پاسز اور دیگر جو بڑے منصوبے ہیں سب کے سب نامکمل, اور ایسا لگتا ہے کہ ان کی گورنمنٹ کے اندر تاحیات نامکمل رہیں گے. ریڈ لائن لے لیں, یونیورسٹی روڈ لے لیں, ملیر ایکسپریس وے جس کا نام انہوں نے شاہراہ بھٹو رکھا وہ شاہکار لے لیں, انڈر پاس 2 گلیاں جو انہوں نے 4 ارب روپے میں بنائی وہ لے لیں, ہب کینال لے لیں 14 ارب روپے کی. تو انہوں نے کیا ہے اس کراچی کے ساتھ, صرف کھلواڑ کیا ہے. کراچی کو تباہ کرنے کی جو کوششیں پیپلز پارٹی کر رہی ہے اس کے اندر وہ کامیاب ہو گئی ہے. کراچی کو لاڑکانہ, کراچی کو کھٹمنڈو, کراچی کو جو ہے وہ جو وہ کہاں کے وہ ہڑپا کے 3 ارب کا جو منصوبہ آپ نے بتایا, جسے غالباً آپ کہہ رہے ہیں 4 ارب, 3 ارب سے ظاہر تھوڑے سے بڑھ کر ہی ہے تو 4 ارب کے برابر ہی ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے جسٹیفائی کرتا ہے کہ 2 اس طرح کی روڈ بنا دینا؟ انڈر پاس تو ہے نا, وہ آپ گلی کہہ رہے ہیں لیکن ہے تو انڈر پاس. 2 گلیاں ہیں, انڈر پاس نہیں ہیں, وہ 2 گلیاں ہیں 3 ارب کچھ یعنی تقریباً 4 ارب روپے کی. تو یہ ایسے شاہکار تو آپ کو ملتے ہی رہیں گے, ان کی گورنمنٹ کے اندر ایسے ہی شاہکار ملیں گے. اس کا مطلب پھر عادل عسکری صاحب جو کہہ رہے تھے, عادل عسکری صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے یہ بھی کہا کہ جی پروجیکٹ یا جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں وہ ہوتے اس لیے تاکہ کرپشن کی جا سکے. سر میں بتا رہا ہوں کہ یہ سارے کام نامکمل ہیں. ایک کام چل رہا ہے, ایک دھندا چل رہا ہے اس شہر کے اندر, اس صوبے کے اندر, اور وہ ہے کرپشن کی انڈسٹری. اس کرپشن کی انڈسٹری کے اندر ہمارے سیکرٹریز, ہماری بیوروکریسی, ہمارے ریاست کے نمائندے اور ہماری حکومت کے نمائندے, ہمارا کیبنٹ پوری, یہ سب اس کے ساتھ مل کے اس کراچی شہر کے فنڈ کو, کراچی شہر کے بجٹ کو, اس صوبے کے بجٹ کو جو ہے وہ کھا جاتے ہیں. اور یہی کام چل رہا ہے کراچی. میں ان سے سوال کرتا ہوں نا, K4 منصوبہ 2005 میں یعنی 5 میں شروع ہوا تھا, بہت زیادہ 6 میں بن جاتا ہے یا 7 میں بن جاتا, 2026 ہو گیا. K4 منصوبے کا پہلا ہی منصوبہ جو پہلا فیز ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا. سیوریج کے جو S3 S4 یہ سارے پروجیکٹ. تو سر سندھ حکومت سے اگر بات کریں تو وہ تو کہتے ہیں کہ فیڈرل کے معاملات ہیں, فیڈرل سے بات کریں وہ کہتے ہیں سندھ حکومت کے معاملات ہیں. تو یہ تو اس طرح ہم آپ نے جتنے سال بتائے تو یہ تو معاملات اسی طرح چلتے جا رہے ہیں. سر یہ ملیر ایکسپریس وے شاہراہ بھٹو فیڈرل نے بنانا تھا. یہ کراچی یونیورسٹی روڈ پر ریڈ لائن جو ہے وہ فیڈرل نے بنانا تھا. کراچی کو جو ہے صوبے کو تعلیم جو ہے وہ فیڈرل نے دینی تھی. انڈر پاسز جو ہے فیڈرل نے بنانے تھے. ہمیں جو ہے وہ سیوریج کا نظام فیڈرل نے دینا تھا. ہمیں جو ہے وہ دیگر جو کچرا اٹھانے کا کام وہ فیڈرل نے کرنا تھا. تو آپ صوبائی حکومت پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کا صدر ہے, ریاست کا نمائندہ ہے, سب سے بڑا صدر مملکت آپ کا ہے. یہ سب کچھ آپ کی تو گورنمنٹ ہے وفاق میں بھی. صوبے سے آپ وفاق سے NFC لے لیتے ہیں صوبے کے لیے. 18ویں ترمیم کے بعد تو سارے اختیارات آپ کے پاس ہیں. یونیورسٹیز کے جامعات کی حالت آپ نے خراب کر دی, کالجز کی حالت آپ نے خراب کر دی, پانی آپ نہیں دے رہے, سیوریج آپ نہیں دے رہے, گیس, بجلی, یہ وہ بنیادی سہولت ہے جو آپ نہیں دے رہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ میں جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤن کے اندر کون سی بنیادی سہولت ہے جو جماعت اسلامی دے سکی. بھائی 9 ٹاؤن کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ بنیادی سہولت دینے کا کون سا اختیار آپ نے جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین کو دیا ہے؟ سیوریج کا نظام آپ نے نہیں دیا, کچرا اٹھانے کا نظام آپ نے نہیں دیا, پانی پہنچانے کا نظام آپ نے نہیں دیا, بجلی, گیس, ٹرانسپورٹ, کس کا نظام آپ نے ان کو دیا ہے؟
आपने तो कुछ दिया ही नहीं। सर गैस के मसाइल एक जानिब चल रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? रोड बने हुए हैं, फिर वो सुई गैस की नई लाइंस डल रही हैं, फिर से वो रोड खुद रहे हैं, तो ये तो फिर मैकेनिज्म बहुत खराब नहीं हो गया? सर यही तो मैं कह रहा हूँ, रोड जो खुद रहे हैं ना, वो रोड पे थोड़ी खुद रहे हैं, वो तो पहले ही खुदी हुई रोडों पे खुद रहे हैं ना। यहाँ रोड कौन सा चल रहा है? यहाँ मैं आपको बहुत सीरियस, बहुत संजीदा बता रहा हूँ कि साहब ने मुझे बताया कि मेरा जो है वो कंधा उतर गया था, बाजू, ये शोल्डर जिसको है, ये शोल्डर उतर गया था, और इन्होंने वहाँ एक्सरे कराया गुलशन की तरफ। वो यूनिवर्सिटी रोड पे थोड़ी सा चले हैं, उनको कहा कि आप वहाँ चले जाएं, जिना चले जाएं। वो जिना पहुंचे हैं, जब वहां जाके एक्सरे कराया तो उन गड्ढों से जो है ना, उनका बाजू जो उतर गया था वो चढ़ गया वापस। इतने झटके लगे, लोगों के तो गुर्दे सही हो रहे हैं इन रोडों के ऊपर। तो इन्होंने फैसिलिटीज दी हुई है, सेहत की फैसिलिटी देखें कितनी जबरदस्त दी है। आप उस रोड पे चले जाएं, आपके कमर के मोहरे अगर खिसके हुए तो वो अपनी जगह पे आ जाएंगे। गुर्दा आपका खराब हो तो पथरी निकल जाएगी गुर्दे की। तो इन्होंने तो ऐसे रोड बनाए हैं। सर हल क्या है? चले हम तनकीद तो बहुत करते हैं, सोल्यूशंस क्या है? सोल्यूशंस की तरफ आ जाते हैं। इसका हल सिर्फ जमात इस्लामी है, और वो हल ये है कि कराची का मैंडेट जमात इस्लामी को, हाफिज नईम उर रहमान को, तराजू को इस शहर ने दिया था। इसका मैंडेट कराची वालों को वापस करें, जमात इस्लामी को नहीं। कराची का मैंडेट कराची वालों को वापस करें, जो इन्होंने मेयरशिप पे कब्जा किया हुआ है ना, और यहाँ के इख्तियारात पे 55 अरब रुपए जो सालाना मिलते हैं उस पर, और इसके अलावा जो पीएफसी से शहर को मिल रहे हैं वो हमारे हवाले करें। जमात इस्लामी इससे पहले सर भी एमक्यू से बात करें, जमात इस्लामी से बात करें, किसी भी ओपोजिशन जमात से बात करें तो उनका एक ही दावा होता है कि मेयरशिप हटा दें और उनका मेयर लाके बिठा दें। सर मुझे से इतना से बता दें, मेयर कोई भी बैठा हो, क्या हमारे पास कोई मैकेनिज्म है? कोई मैकेनिज्म है या जमात इस्लामी के पास कोई मैकेनिज्म है? कोई सेफ सिटी प्रोजेक्ट है ऐसा जो वो लेकर आए? मुख्तार भाई, मैं ये नहीं कह रहा जमात इस्लामी का मेयर बैठा दें, मैं ये कह रहा हूँ कि जमात कराची वालों ने जिसको वोट दिया था ना, उसका मेयर बैठा दें। कराची वालों ने मुर्तजा वहाब को और पीपल्स पार्टी और तीर को वोट नहीं दिए थे, ये पूरा कराची जानता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? देखिए, हमारे पास वो टीम मौजूद है जो निमतुल्लाह खान साहब के साथ काम करती रही है। आधे से ज्यादा लोग हमारे पास इस टीम के अंदर मौजूद हैं। आप देखिए, नियत आपकी हो, आपके साथ लोग मौजूद हों, और आप अमानतदारी और दयानतदारी के साथ काम करके दिखाएं, तो ये शहर दोबारा से निमतुल्लाह खान साहब की तरह रोशनी। तो मौका दे देते हैं ना, शायद ईमानदारी दयानतदारी के साथ काम कर लिया जाए। जी जी, किन को मौका दे दें? जो काम कर रहे हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी वाले, वो क्या काम कर रहे हैं? मैं ये तो पूछ रहा हूँ। वो कहते हैं, उन्होंने यही तो कहा, पीपल्स पार्टी के जो तर्जुमान है वो यही कह रहे हैं कि अगर आप हमसे बात करेंगे हम आपको घंटों एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि हम यही काम कर रहे हैं। तो कह रहा हूँ ना कि कराची, उनके लिए तो कराची पेरिस है, एक साहब के लिए कराची जन्नत है, एक साहब के लिए कराची दुबई है, उनके लिए तो यही है। कराची वालों के लिए कराची अब कराची भी नहीं बचा। आप देख लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि और कितना मौका चाहिए। 18 साल तो आप तसलसल के साथ, बगैर किसी वक्फे के, बगैर किसी ब्रेक के, बगैर किसी रेसेस के इस सूबे के आप हुक्मरान हैं 18 साल से। 5.5 साल तो मुर्तजा वहाब साहब को हो गए कराची के ऊपर हुक्मरानी के, क्योंकि उससे पहले वो एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो लेकिन बात एक और भी तो है, बल्दियाती इंतखाबात की अगर हम बात करें तो इन दी एंड यही होता है कि अगर पीपल्स पार्टी के हक में, हमने देखा लास्ट टाइम भी कि पीपल्स पार्टी की जमातों के मामला सामने आ रहे थे, जहां पे हमने देखा कि इलेक्शन के मामला के बाद इंतखाबात थे, लेकिन फिर भी आपके साथ उनके जो मामला थे वो दुरुस्त हो गए थे। नहीं, हमारे मामला देखें दुरुस्त नहीं हुए। हमारे मामला देखें, इस वक्त सबसे बड़ी नाक़िद पीपल्स पार्टी की जमात इस्लामी है, और हमने सबसे ज्यादा ओपोजिशन का किरदार अदा किया है। और इनकी जो इस नाअहली, इनके करप्शन को जिस तरह से यहाँ जमात इस्लामी कर रही है ना, रोडों के ऊपर, चौराहों के ऊपर, मीडिया के ऊपर, और असम्बली और ऐवानों के अंदर, केएमसी हो या सिंध असम्बली हो, और हम अदालतों में भी जा रहे हैं। जमात इस्लामी हर एंगल से काम कर रही है, और इसके साथ साथ हम ये भी करते हैं कि ऐसा नहीं कि हम काम नहीं करना चाहते, हम इनसे मिलते भी हैं, हम इनका किबला दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, हम इनकी इस्लाह की कोशिश भी करते हैं, हम इनको मंसूबे भी बताते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इनकी सरिश में ये नहीं है कि ये कराची के लिए या लोगों की तरक्की के लिए कोई काम। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे फारूक साहब, और इसे जिस तरीके से हमने देखा बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अब सुखदेव साहब का, इसके साथ साथ आदिल अस्करी साहब का, फारूक साहब का, कि आप लोगों का एक व्यू हमारे सामने आ गया है। लेकिन बात वही है कि शहर कराची एक बहुत बड़ा वास्ट सिटी है, और इस पे काम करने के लिए तमाम लोगों को अपना किरदार इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर अदा करना होगा। जब तक कि तमाम जमातें मिलकर इस शहर को तरक्याती मंसूबे के साथ साथ, तरक्याती फंड्स के साथ साथ जो है वो एक, मैं यही कहूँगा कि जस्टिफाई करते हुए अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक ये शहर आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। जिंदगी हालात दे साथ तो होगी। आपसे फिर मुलाकात, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।